داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 252۔ تمام مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان ایوبی بڑی نازک اور پرخطر صورتحال میں تھا۔ وہ مصر سے کمک کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر اس وقت الملک الصالح، سیف الدین اور گمشتگین کی مشترکہ فوج اس پر حملہ کر دیتی تو اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی۔ پہاڑی علاقے میں وہ صحرا کی چالیں نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس کے دشمن نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ صلیبی اس پر حملہ کرنے کے بجائے مسلمان امراء کو اس کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی نہ دیکھا کہ سلطان ایوبی مجبوری کی حالت میں بیٹھا اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اس حالت میں دشمن اس پر حلہ نہ بول دے۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ پانی کی اس ندی کی حفاظت کر سکتا جس سے اس کی فوج کے گھوڑے اور اونٹ پانی پیتے تھے۔ صلیبی یا اس کے مسلمان دشمن اگر عقل سے کام لیتے تو چھاپہ ماروں کے ذریعے اس کی کمک اور رسد کا راستہ روک سکتے تھے یا کمک کی رفتار سست کر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس راستے کو گشتی چھاپہ ماروں کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس وقت کا عینی شاہد اور مبصر ہے، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، اگر خدا انہیں یعنی دشمنوں کو فتح دینا چاہتا تو وہ سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر دیتے، مگر خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو اتنا وقت دے دیا کہ مصر سے کمک پہنچ گئی۔ سلطان نے اسے اپنی فوج میں مدغم کر کے اپنی مورچہ بندی کو نئی ترتیب دے لی، اور حملے سے پہلے اس نے تمام تر گھوڑوں کو پانی پلایا اور پانی کا ذخیرہ بھی جمع کر لیا۔ سلطان ایوبی کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے جہاں جہاں اپنی مختصر سی فوج مورچہ بند کر رکھی تھی وہاں جاتا، غور کرتا اور اپنی اسکیم کے مطابق یقین کر لیتا تھا کہ اس کے یہ تھوڑے سے سپاہی دشمن کا حملہ روک لیں گے۔ قرون حمات میں جہاں ایک پہاڑی سینگوں کی طرح دو حصوں میں بڑھ جاتی تھی، اس نے دشمن کے لیے پھندا تیار رکھا ہوا تھا، مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ اتنی تھوڑی نفری سے وہ صرف دفاعی جنگ لڑ سکتا تھا۔ جوابی حملہ جو جنگ کا پانسا پلٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ صلیبی کوشش کریں گے کہ مسلمان امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف اس طرح لڑایا جائے کہ جنگ طول پکڑ جائے، تاکہ سلطان ایوبی پہاڑی علاقے سے باہر نہ نکل سکے اور محصور ہو کر دفاعی جنگ لڑتا لڑتا ختم ہو جائے۔ اس کے جاسوس اسے یہ نہیں بتا سکے تھے کہ 9 فدائی اسے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کی نظر اپنی جان پر نہیں، میدان جنگ پر تھی۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک آدمی پھیلا رکھے تھے۔ اس سے دوسرے ہی دن حران سے سلطان ایوبی کا ایک جاسوس آیا، جس نے اطلاع دی کہ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے قاضی ابن الخاشب کو قتل کر دیا ہے۔ جاسوس کو قتل کی وجہ کا علم نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ اس نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ گمشتگین کی فوج کی کمان ان دونوں کے ہاتھ ہوگی اور ان کی فوج لڑے بغیر تتر بتر کر دی جائے گی۔ جاسوس نے یہ اطلاع بھی دی کہ اب میدان جنگ میں فوج کی کمان گمشتگین خود کرے گا، اور یہ بھی کہ وہ اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے رہا ہے۔ حسن بن عبداللہ، سلطان ایوبی نے کہا، یہ دونوں بھائی زیادہ دن قید میں نہ رہیں۔ اس آدمی یعنی جاسوس سے معلوم کرو کہ حران میں اپنے کتنے آدمی ہیں، اور کیا وہ ان دونوں سالاروں کو قید خانے سے فرار کرا سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کو گمشتگین قتل کرا دے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دونوں سالار میرے جاسوس ہیں۔ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ حران کو جا کر محاصرے میں لوں اور قلعہ سر کر کے انہیں رہا کرواؤں۔ پیشتر اس کے کہ گمشتگین کوئی اوچھا فیصلہ کر بیٹھے، انہیں اس کے قید خانے سے آزاد کراؤ۔ میں 2 سالاروں کے لیے اپنے 200 چھاپہ ماروں کو مروانے کے لیے تیار ہوں۔ حران میں اپنے آدمیوں کی کمی ہو تو یہاں سے چھاپہ مار بھیجو، بندوبست ہو جائے گا، حسن بن عبداللہ نے کہا۔
حلب چونکہ سلطان ایوبی کے مخالفین کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے صلیبیوں نے جو تیر و کمان، آتش گیر مادے کے مٹکے اور گھوڑے مدد کے طور پر بھیجے تھے وہ حلب لے جائے گئے۔ حلب والوں میں صلیبیوں نے یہ خوبی بھی دیکھی تھی کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے محاصرے کا مقابلہ بڑے ہی بے جگری سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ حلب سلطنت کی گدی بھی بن گیا تھا۔ صلیبی مشیروں نے موصل میں سیف الدین کو اور حران میں گمشتگین کو پیغام بھیجے کہ ان کی مشترکہ فوج کے لیے مدد آ گئی ہے اور وہ فوراً حلب میں آ جائیں۔ مورخین کے مطابق ان کی ملاقات حلب شہر سے باہر ایک ہرے بھرے مقام پر ہوئی، جہاں تینوں میں ایسا معاہدہ ہوا جو تحریر میں نہ لایا گیا۔ معاہدے کو آخری شکل صلیبی مشیروں نے دی۔ اس وقت موصل کے قید خانے میں خطیب المخدوم حسب معمول دیے کی روشنی میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی بیٹی سائقہ اسی مکان کے ایک کمرے میں تھی جہاں اسے تھیلے میں ڈال کر لے جایا گیا تھا۔ جس باڈی گارڈ کو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا وہ دوسرے کمرے میں بند تھا۔ اس مکان میں ان کے صرف 2 آدمی تھے جو سائقہ اور باڈی گارڈ کو اٹھا لائے تھے۔ ان کے باقی ساتھی قید خانے کی دیوار کے باہر کی طرف لگے کھڑے تھے۔ دیوار کا بالائی حصہ قلعے کی دیوار کی طرح تھا جس میں مورچے سے بنے ہوئے تھے۔ دیوار پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ وہ عہدیدار جس نے خطیب کو فرار کرانے کا وعدہ کیا تھا دیوار پر چلا گیا۔ وہ سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس نے اس دیوار والے سنتری کو جس کے نیچے آدمی کھڑے تھے بلایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کوئی اشارہ کیا۔ نیچے چھپے ہوئے آدمیوں نے رسہ اوپر پھینکا۔ رسے کا سرا ایک مضبوط ڈنڈے کے درمیان بندھا ہوا تھا اور ڈنڈے پر کپڑے لپیٹ دیے گئے تھے تاکہ اوپر دیوار پر گر کر زیادہ آواز نہ پیدا کرے۔ ڈنڈا اوپر جا کر اٹک گیا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے عہدیدار سنتری کو دور لے گیا تھا۔ 4 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ یہی رسہ اوپر کھینچ کر اندر کی طرف نیچے گرا دیا گیا۔ چاروں نے خنجر نکال کر اپنے اپنے منہ میں پکڑ لیے اور رسے سے نیچے اتر گئے۔ انہیں عہدیدار نے اندر کا نقشہ سمجھا رکھا تھا۔ اندر کچھ روشنی تھی، کہیں کہیں مشالیں جل رہی تھیں۔ کوٹھری کی ایک قطار کے آگے برآمدہ تھا جس میں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ یہ چاروں چھپ گئے۔ سنتری ان کی طرف آیا تو ایک آدمی نے کہا، ادھر آنا بھائی۔ وہ جو ہی ادھر گیا 2 آدمیوں کی گرفت میں آ گیا۔ دل پر خنجر کے 2 وار کام کر گئے۔ چاروں آدمی چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک خاصا آگے تھا، باقی 3 بکھر کر چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ قید خانے کے اس حصے میں پہنچ گئے جو گلائی میں تھا۔ خطیب کی کوٹھری اسی حصے میں تھی۔ آگے جانے والا آدمی اس کوٹھری تک پہنچ گیا۔ خطیب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بڑی سی ایک چابی تھی۔ یہ عہدیدار نے ایک لوہار سے بنوائی تھی۔ اسے قید خانے کی چابیوں سے پوری طرح واقفیت تھی۔ اس آدمی نے تالے میں چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ دوسرے لمحے خطیب کوٹھری سے باہر تھا۔ وہ واپس چل پڑے۔ دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور یہ آواز، ٹھہر جا، کون ہے؟ ادھر سے اسے کہا گیا، بھاگ کے آؤ دوست۔ یہ آواز اندھیرے سے ابھری تھی۔ وہ جو ہی اس جگہ پہنچا ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کی پیٹھ کی طرف سے ایک اور خنجر اس کے دل تک جا پہنچا۔ خطیب کو رسے تک لے آئے۔ سب سے پہلے ایک آدمی اوپر چڑھا، پھر خطیب اوپر آیا۔ عہدیدار نے سنتری کو ابھی تک کہیں دور باتوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ سب اوپر آئے، پھر رسہ کھینچ کر باہر کی طرف پھینکا اور سب نیچے اتر گئے۔ عہدیدار کو قید خانے کے باہر سے ایک گیدڑ کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سنتری کو دوسری طرف بھیج دیا اور خود وہاں آیا جہاں رسہ لٹک رہا تھا۔ وہ تیزی سے رسہ اتر گیا۔ یہ سب اس مکان میں چلے گئے جہاں سائقہ اور باڈی گارڈ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر سائقہ کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو موصل سے میلوں دور 4 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر خطیب سوار تھا، دوسرے پر سائقہ، تیسرے پر قید خانے کا عہدیدار اور چوتھے پر ایک اور آدمی۔
یہ آدمی سلطان ایوبی کے جاسوسوں میں سے تھا۔ جاری ہے